دعوت کہتے ہیں بلانے کو اور تبلیغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ دعوت کہتے ہیں بلانا، انوائٹ کرنا۔ سب سے پہلے دائی اور سب سے بڑے دائی خود اللہ ہے۔ جس کام کو اللہ کر رہے ہوں وہ کام کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو اللہ کا کام، اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تم سب کو دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سب سے بڑے دائی اور سب سے پہلے دائی اللہ نے جنت میں، سلامتی کا گھر کون سا؟ بولو۔ یہ دنیا کے گھراں، اس میں سلامتی کم، پریشانی زیادہ۔ یہاں خوف ہے، یہاں لڑائیاں ہی، یہاں جھگڑے ہی، یہاں نفرتاں ہی، یہاں بیک بائٹنگ ہی، یہاں بیماریاں۔ دنیا، اس میں خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، خوف بھی ہے اور امن بھی ہے، جوانی بھی ہے اور بوڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ لیکن جس گھر کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، جس کو اللہ خود کہتے ہیں دار السلام، سلامتی کا گھر، وہاں صرف خوشیاں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ اور کیسی خوشیاں؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کسی قسم کی دل کو ٹھیس پہنچانے والی ٹینشن کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ٹینشن نہیں، ٹینشن کی کوئی خبر نہیں ہوگی، not even for a few seconds۔ 11 بجے ہے، کلینک میں بیٹھے ہیں، پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کا فون آ گیا، ٹھکتا ہے، کیا جی کب بھی نہیں سو، 11 بجے کال کر دیا، ان کو معلوم میں کلینک میں بیٹھے ہوں، کیسا فون کر دیا، کیا ہے کہ گر گئے، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، چور گھس گیا، کیا ہو گیا؟ فیو سیکنڈز ایکسپیکٹڈ ٹائم پر ایک نون پرسن کا کال آ جاتا ہے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، پھر فون کرو، کیا جی کیا سب خیریت؟ کیا ہو، وہ سب خیریت ہے، امی آپ کو ہی گوشت بھیجو۔ ان کو امی کو گوشت کھلانے کی بھی کر، بات چھوڑو جی۔ فیو سیکنڈز کے لیے جو خوف ہے وہ خوف بھی نہیں ہوگا جنت کے۔ اور ہر لمحہ ہزاروں خوشی کی خبریں سنائیں گے۔ جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو کہیں پوری یونیورسٹی میں تو ٹاپر، خوش، پورے کرناٹک میں نیٹ ایگزام میں تو ٹاپ میں آیا، تیرا فوٹو پوچھ رہی، بھائی میڈیا والے فوٹو دے، تیرے سے انٹرویو لینے کے لیے آ رہے، کتنی خوشی کی خبر، ناچ ڈالتا ہے۔ نوجوانوں سے کہو تیری شادی کا فیصلہ کر لی تمہارے ابا آگے، تو ہو کیا وہاں خوشی، بے ہوش۔ شادی ہو کر 10 سال ہوئے، بچے نہیں، بیوی آ کر کہتے الحمدللہ پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہے، اس کی خوشی کا اندازہ لگاؤ۔ تو یہ 4-5 خوشی کے نیوز۔ جاب سے پریشان ہے، 5 سال سے ڈگری ہو گئی، جاب نہیں مل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر جگہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، نو جاب وداؤٹ ایکسپیرینس، اور انہیں بولتا ہے نو ایکسپیرینس وداؤٹ جاب۔ اسے کہے تجھے جاب مل گیا اور بڑی کمپنی میں مل گیا، کتنی خوشی ہوتی، گیا نہیں، صرف نیوز۔ ایسی ہزاروں خوشی کی خبریں ایوری منٹ دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے دماغوں سے جنت کا تصور ختم ہو گیا۔ نہ تذکرہ جنت کا ہے، نہ تصور جنت کا ہے، نہ شوق جنت کا ہے، نہ شوق جنت کا ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات، وہ جو خطوط پرانے ساتھیوں کو لکھا کرتے تھے، اس میں ایک خط میں لکھے ہیں، اس پوری امت سے گزشتہ 1000 سالوں میں 3 بڑی غلطیاں ہوئی۔ اس پوری امت سے گزشتہ 1000 سالوں میں 3 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے
بلنڈر یہ ہے کہ جنت کو بھول گئے. دوسرا بلنڈر یہ ہے کہ جنت کی طرف بلانا بھول گئے. اور تیسرا بلنڈر یہ ہے کہ کافروں کی جنت میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. کافروں کی جنت کون سی جی؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں آزادی نہیں ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو جتنے مزے اڑانا ہے اسی دنیا میں اڑانا ہے. اس کی ساری اچھائیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس کی سورے کتنے کے خیر کے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں. یتیموں کو، بیواؤں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، مدد کرنا، ہم سے زیادہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ کو تو بدلہ دینا ہی ہے، دنیا میں دے دیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو جنت کا یقین ہی نہیں ہے، تو آخرت میں دیں گے کیوں؟ تو یہ دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے. تو کافروں کی جنت میں کمپٹیشن جب دنیا میں ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اس سے بڑا کوئی بلنڈر نہیں ہوگا. دنیا استعمال کرنا آخرت بنانے کے لیے. دنیا کوئی باطل چیز نہیں ہے، دنیا کوئی بیکار چیز نہیں ہے. دنیا کو استعمال کرنا آخرت بنانے کے لیے یہ عقل مند ہے، اور دنیا کو استعمال کرنا دنیا بنانے کے لیے حدیث کی روشنی میں کہا گیا یہ بے وقوف ہے. الدنیا دار من لا دار لها ومال من لا مال لها ولها يجمع من لا عقل له. تو دنیا میں مال جمع کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو عقل ہی نہیں ہے. کہ انویسٹمنٹ کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کر کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اپنی آخرت بنانے کے لیے لگائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دائی، سب سے بڑے دائی کون؟ اللہ. اور اس کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے اپنے مخصوص، محبوب، برگزیدہ، خاص بندے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. وہاں امریکہ میں بڑی اچھی بات، ایک ساتھی بات کر رہے تھے، you know who these نبیز are؟ ایسے کچھ you know who these نبیز are؟ پھر اس نے جواب دیا they are highly qualified people. اس نے جواب they are highly qualified people. ہم نہ نبی کا تو وہ کون سے کی کھیڑے کا ایک موزن صاحب نہیں کہا کر کو سمجھتے ہیں، حالانکہ موزن کا مقام بھی بہت اونچا ہے. highly qualified, highly intelligent, wise، اور سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے یہ ہیں انبیاء. اور محفوظ، innocent people. گناہ، ہر قسم کے گناہ کے نقشوں سے اللہ ان کو بچا کے رکھتا تھا کہ کسی قسم کی گناہ کا کوئی دھبا بھی ان کے اوپر نہ آئے. ایسے پاکیزہ، نیک، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انبیاء. اور قرآن میں اللہ نے ان کے تذکرے، خوب تذکرے کیے. کتنے تذکرے ہوئے ہیں قرآن میں؟ پورا ایک چیپٹر ہے سورہ یوسف، پورا ایک چیپٹر ہے، نام کیا ہے؟ یوسف. اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں احسن القصص، I am going to relate a very good story to you. جس سٹوری کو اللہ گڈ کہیں، بیسٹ آف دی سٹوریز، احسن القصص، بیسٹ آف دی سٹوریز I am going to narrate to you. اور اللہ پاک یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت تھی. جیل میں دعوت دی، جیل میں 10 سال. He was a young person, very handsome, very intelligent. پورے بعد میں چل کر کے پورے مصر کے، مصر ایجپشن civilization was a very very respected civilization of those days. پورے ایجپشن civilization کے فائنانس منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا قصہ. نوح، سورہ نوح، پورا گشت سمجھ میں آ جائے گا سورہ نوح پڑھیں گے تو. پورا گشت نوح علیہ السلام کی محنت کیسی تھی، عمومی گشت. سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء، ابو الانبیاء، فادر آف دی نیشن کہتے تھے ہمیں. ابو الانبیاء، فادر آف انبیاء. ان کی نسل میں، بنی اسرائیل، ان کی نسل میں 10,000 نبی پیدا ہوئے.
اور وہ 10,000 نبی بگڑے ہوئے مسلمانوں میں کام کرتے تھے. بنی اسرائیل وہ سب نبیوں کی اولاد تھی اور نبیوں کی اولاد مسلمان تھی اور بگڑے ہوئے مسلمان تھے, اور بگڑے ہوئے مسلمانوں میں اللہ نے 10,000 نبیوں کو بھیجا ہے. ابراہیم نمرود کو کیسے خصوصی ملاقات, نمرود کو کیسے دعوت دی, عمومی گشت. عام آدمی کو خالی جو ہے 3-4 چیزوں کی فکر رہتی ہے, سو کرایہ بننا, بچن کی فیس بننا, دوا خریدنا, کھانا خریدنا, یہ تک وہ اس دعوت میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام عام لوگوں میں چل پھر کر کے کہتے تھے جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ کھلاتا ہے, پیاسا ہوتا ہوں تو اللہ پلاتا ہے, بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مطلب میں لگا لیتی نا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی گشت کی دعوت کے امور ہیں یہ کہ when I fall sick it is he who cures. تو نبی اور پورا ایک چیپٹر ہی ہے سورۃ الانبیاء اور سورۃ القصص. قصص کا تو سٹوریز آف ہوم, سٹوریز آف دی نبی. سورہ یاسین ہارٹ آف قرآن. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کا دل ہے, اس میں اللہ نے دعوت کو کھولا ہے, توحید کی دعوت کو. کہ ایک گاؤں تھا, 3 نبی کام کرتے تھے, 3 نبی کام کر رہے ہیں ایک گاؤں میں, 2 سے ہوا نہیں تو تیسرے کو بھیجا, اور سب ریجیکٹ کر رہے ہیں, قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کام ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, ہمارا کام ایفرٹ اورینٹڈ ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری محنت سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی, یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے محنت کی کہ نہیں کی. قیامت کے دن اللہ پاک نبیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری محنت کا پروف کہ تم نے دعوت کا کام کیا. 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا ہے. پوچھیں گے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھیں گے بتاؤ تم نے محنت کی, تبلیغ کا کام کیا؟ تو کہ اللہ میں نے کیا. تو کہیں گے ٹھیک ہے ایویڈنس دو. کیا کرو؟ ایویڈنس, پروف دو. اللہ کے کورٹ میں پروف چلتا ہے, ایسے نہیں چلو سب چلتا ہے. with evidence based medicine. تو سارا ایویڈنس لے کے آؤ. تو نوح علیہ السلام کی گواہی میں اور آپ دیکھیں, حضور کی امت نوح علیہ السلام کی گواہی دے گی کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا, گشت کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم تو بعد میں آئے اور نوح علیہ السلام تو بہت پہلے آ گئے, تم کیسے کہتے ہو؟ تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں, لیکن تیرے پاک کلام میں ہم نے سنا اور تو سچ بولتا ہے. تو اللہ کے کلام کو پروف بنا کر کے ہم پیش کریں گے نبیوں کی گواہی میں. بولو کتنا بڑا مقام ہے ہمارا. سورہ یاسین میں 3 نبیوں نے دعوت دی, فائدہ نہیں ہوا. تو گاؤں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا ان کی بات سن لو, یہ اچھے لوگ ہیں, تمہیں اچھی باتیں کہتے ہیں, اور ان کا یو ایس پی سمجھتے ہیں؟ واٹ از یو ایس پی؟ یونیک سیلنگ پوائنٹ. ان کی یونیک کوالٹی یہ ہے کہ محنت پر تم سے بدلہ نہیں مانگتے, ہدایت کی بات کرتے ہیں اور تم سے بدلہ نہیں مانگتے. اپنی جان اپنا مال لگا کر کے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ان کی خصوصیت ہے. اچھی باتیں کہتے ہیں اور محتدون اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں, ان کی بات سن لو. تو گشت میں جا کر رہبر کیا بولتا ہے؟ بھئی جماعت ہے یہ, دین کی بات سن لو. یہ تک بولا سونے حبیب نجار کارپنٹر, دشمن وہ پوری قوم غصے میں آ گئی اور اسے قتل کر دیا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا غصہ تھا اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے, یہاں تک کہ پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر نکل گئی, مر کے چلا گیا اللہ کے پاس. تو اللہ نے اسے اعلیٰ درجے دیے, بما غفر علی ربی. اتنا بولیا سو کشت میں جا کو کیا بولیا سو, سن لیو کر کو بولیا سو, بما غفر علی ربی, میرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے آنرڈ پیپل میں اللہ نے شامل کر دیا. ریسپیکٹڈ اینڈ آنرڈ پیپل کے ساتھ اللہ نے میرا شمار کر دیا. اور اس کی فکر دیکھو, وہ حبیب نجار کی, وہ کارپنٹر کی, وہاں جانے کے بعد بھی قوم کی فکر. وہاں جانے کے بعد کہنے لگا یا اللہ میں خالی اتنا بولیا سو, اتنا دے رہا ہے کیا, تو ذرا واپس دنیا میں بھیج دے. پھر جا کو خالی بول رہا ہے تو اتنا بولے تو کہتا دیا کر.
मैं खाली ऐसा अगस्त में जाको सुन लियो कर को बोलिया सो ये इतना सब तो दे रहा ना, मुझे वापस दुनिया में भेज दे, फिर जाके बोल के आ जाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारी सुन्नत के खिलाफ है। एक बार कोई हमारे पास आ जाता है तो उसको हम वापस दुनिया में नहीं भेजते। अलबत्ता तेरी फिक्र को क़यामत तक हम जिंदा रखेंगे। और अल्लाह ने उसके उस कौल को सूरे यासीन के अंदर महफूज कर दिया। मुझे भेज दल मैं जाको बोल को तो कह नहीं, वो महफूज है सूरे यासीन में। और हर साल हर हाफिज पढ़ेगा, पूरे मुसलमान उस हबीब नज्जार की फिक्र को सुनेंगे। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं दोस्तों बुजुर्गों, काम करते करते दूसरे जब काम आती ना, इस काम की अजमत दिल से निकल जाती है। काम की अजमत दिल से निकल जाती है। उर्दू में बोलती है घर का पीर मस्खरा कहते हैं। घर का पीर मस्खरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में मुर्गी पका कर है तो दाल के सामने की जगह दिखता है कहते। तो काम करते करते जब आदमी के दिल से इसकी अजमत निकल जाती है तो फुर्सत में भी आदमी काम नहीं करता। जब अजमत बैठ जाती है, फुर्सत नहीं होती, आदमी वक्त बना लेता है। बड़ा काम है, नबियों का काम है और सहाबा का काम है, और आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, सवाब का काम नहीं है। तो इस काम को पूरे यकीन और बसीरत के साथ करना। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक अपनी खुदरत से दुनिया के हालात को बदल के दिखाएंगे। ये अल्लाह की खुदरत है। अल्लाह पाक ऐसी खुदरत, जिस अल्लाह की तरफ हम बुला रहे हैं, जिस जन्नत की तरफ हम बुला रहे हैं, जिस जन्नत का मालिक अल्लाह है उसकी तरफ हम बुला रहे हैं, वो अल्लाह ऐसी खुदरत का मालिक है, रातों रात लोगों के सीनों में ईमान के नूर को उतार सकता है। बोलो उतार सकता है।